کہا یہ بتائیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سمیت حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیوں کیا؟ درحالی کہ خود حضرت یعقوب علیہ السلام جو وہ بھی نبی خدا تھے، تو ایک نبی کا دوسرے نبی کو سجدہ کرنا، باپ کا بیٹے کو سجدہ کرنا، اس کی توجیہ کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ اور پورا حضرت سورہ یوسف کا حوالہ دے کے اس نے کہا کہ یہاں پر جو ہے نا کلیئرلی لکھا ہوا ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اچھا، اب یہ ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے. آپ نے بھی اگر پڑھا ہو تاریخ کے اندر یا تفسیر قرآن میں پڑھا ہوا ہو تو انسان کے دل میں جو ہے نا یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام باپ ہیں اور نبی ہیں، درحالی کہ یہاں پر یہ بات بھی روایت کے اندر موجود ملتی ہے. یہ بات روایت میں موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، یہ روایت ہے، اگرچہ جو حضرت یوسف کی جو سیریز بنی ہوئی ہے اس کے اندر اس کے بلکس دکھایا گیا ہے کہ وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اترتے ہیں اور دوڑ کر جا کر اپنے بابا کا استقبال کرتے ہیں. ہو سکتا ہے دربار میں ایسا ہوا ہوگا کیونکہ دربار میں وہ بیٹھے رہتے ہیں وہاں پر نا. تو خلاصہ کیا تھا کہ جب حضرت یعقوب دربار میں گئے ہیں یا استقبال کے لیے گئے ہیں تو وہاں پر چونکہ بادشاہ وقت ہیں تو پروٹوکول کا تقاضا یہ تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ نہیں اٹھ سکتا احترام کے لیے یا گھوڑے سے نہیں اترے گا نیچے، مطلب جو ہے نا وہ پروٹوکول ہے، اب گورنمنٹ پروٹوکول ہے. تو وہاں پر روایت جو کہتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ نہیں اتر سکتے نیچے نا، اٹس اے پارٹ آف دی پروٹوکول، یو ہیو ٹو بی ویٹ سٹنگ. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بات مان لی، لیکن وہی کہتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام آتے ہیں اور یہ پروٹوکول کی وجہ سے نہیں مطلب جو ہے نا گھوڑے سے اترتے، تو وہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں ان کا ہاتھ جو ہے نا تھوڑا سا ان کو ہلکا محسوس ہوا. تو ایک مرتبہ جب ہاتھ ہلکا محسوس ہوا تو پھر جبرائیل آئے تو پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، مطلب ہاتھ میرا جو ہے نا ہلکا کیوں ہو گیا ہے؟ تو جبرائیل نے آ کر کہا کہ یا نبی اللہ، چونکہ آپ اپنے نبی باپ کے احترام کے لیے نہیں اترے تو اللہ رب العزت نے آپ کی نسلوں میں سے جو نبوت تھی وہ ختم کر دی ہے. اب یہ جو ہے نا روایت ہے. اچھا، اب یہ ایک جگہ پر، اور دوسری جگہ کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بحیثیت باپ اور نبی اپنے بیٹوں سمیت جو ہے نا وہ سجدہ کرتے ہیں. تو یہاں پر یحییٰ ابن اقسم سوال کرتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے. اچھا، یہاں پر آ کر اب حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا لکھ کر جو دیا، امام فرماتے ہیں کہ اس کی مثال جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ کے سجدے کی سی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. کیا مطلب؟ کہا کہ اتنی دیر کے بعد جب برادران یوسف اور والد گرامی حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام ملے ہیں اور بھائیوں نے توبہ کر لی تھی اور ان کی توبہ قبول ہوگی اور ان کو بخش دیا گیا ہے، تو وہ ملنے کی اور توبہ کی قبولیت کی خوشی میں خدا کے حضور سجدہ شکر بجا لائے تھے. یعنی خدا کا سجدہ تھا، خدا کو سجدہ تھا. اور بالکل ویسے ہی یعنی بعین ہی کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہا یہ گیا ہے کہ یہاں پر آدم کو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سجدہ جو ہے المساجد للہ کی طرح سجدہ تو خدا کے لیے ہوتا ہے. تو سامنے اگر حضرت آدم علیہ السلام سجدہ خدا کا ہے، یہاں پر تعظیم ہے حضرت آدم کی لیکن سجدہ خدا کے لیے. تو وہاں پر بھی حضرت امام نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ در حقیقت حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے یعنی برادران یوسف نے جو سجدہ ہے وہ سجدہ شکر کیا تھا، خدا کی بارگاہ میں سجدہ خدا کو کیا تھا. لیکن ظاہر ہے وہ سامنے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، تو در حقیقت جو ہے نا وہ غیر خدا کو سجدہ نہیں تھا اور اس لیے وہ شرک بھی نہیں تھا.